رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ یہ ہے سورہ نمبر 12 سورہ یوسف، اس کی آیت نمبر 6، جس کا اختتام ہو رہا ہے علیم حکیم سے۔ یقیناً تیرا رب علیم ہے، جاننے والا اور حکیم ہے۔ یہ سورہ نمبر 6 تھی، اور سورہ نمبر سورہ نمبر 12 تھی، جبکہ سورہ نمبر 6 سورہ انعام کی آیت نمبر 83 اس کا اختتام ہو رہا ہے ان ربک حکیم علیم، تمہارا رب نہایت دانا اور حلیم ہے، حکمت والا اور جاننے والا۔ یہاں پہ الٹ ہو گئی ترتیب، سورہ انعام میں حکیم پھر علیم، سورہ یوسف میں علیم پھر حکیم۔ اور اس کو جاننے کے لیے بہت آسان ہے۔ سورہ انعام میں جہاں پہ پہلے حکمت کا ذکر ہے، اگر آپ یہ آیت نمبر 83 تھی، آپ قصہ دیکھیں پیچھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ ان کو سمجھانے کے لیے، ایک خدا کی شناخت کرانے کے لیے انہوں نے جو دلیل استعمال کی، چنانچہ یہ آیت نمبر 76 ہے، یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کو تو میں گرویدہ نہیں۔ اب ظاہری بات ہے، سب کو پتہ ہے تارے چلے جاتے دن میں، لیکن یہ سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، علم کی بات نہیں، حکمت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا، سب کو پتہ ہے چاند چلا جاتا ہے دن کے وقت، تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں گا۔ سب کو پتہ تھا علم کی بات نہیں، حکمت کی بات ہے، سمجھانے کا طریقہ۔ پھر جب سورج روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ پھر سب کو پتہ ہے سورج بھی رات کو ڈوب جاتا ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم پکار اٹھے، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ سب کو پتہ ہے سورج ڈوبتا ہے، لیکن یہ حکمت ہے، سمجھانے کا طریقہ۔ حکمت ہے، ایک بڑا حکمت کا طریقہ استعمال کیا، لہٰذا یہاں پہ مناسب تھا، کہا جاتا ہے تیرا رب نہایت دانا، حکمت والا اور علیم، جاننے والا۔ جبکہ سورہ یوسف میں اسی آیت میں شروعات کیسی ہوتی ہے، جہاں پہ علیم الحکیم کا، اور ایسا ہی ہوگا جیسا کہ تو نے خواب میں دیکھا ہے، تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچانا سکھائے گا، یعلمک، علم دے گا، یعلمک سکھائے گا، لہٰذا سکھانے کی بات ہے، لہٰذا علیم پہلے علم والا اور پھر حکیم، حکمت۔ بڑا آسان تھا یہ۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ نے کانٹیکسٹ دیکھ لیا، بڑے آسان چیز تھی، اس کو اپنے سیاق و سباق میں دیکھنا۔ دوسری چیز جو جس میں آپ لوگوں کے علم میں ایڈ کرنا چاہوں، جب میں ریسرچ کر رہا تھا میرے سامنے ایک چیز آئی، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ جو لوگ اس پر مزید تحقیق کرنا چاہیں وہ اس پہ کر سکیں۔ جب ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سورہ انعام میں پہلے حکیم ہے پھر علیم ہے، اور سورہ یوسف میں علیم ہے پھر حکیم ہے۔ میں نے جب ریسرچ کیا، پتہ چلا سورہ انعام میں 3 موقعوں پر حکیم اور علیم ہے۔ ایک تو یہ موقع جو میں نے آپ کو دکھایا، آیت نمبر 83 حکیم و علیم۔ دوسری آیت نمبر 128 اس کا بھی اختتام ہو رہا ہے، اب دیکھیں حکیم اور علیم سے۔ اور اسی طریقے سے آیت نمبر 139 یہ بھی دیکھیں حکیم اور علیم سے۔ 3 آیات جن کا حکیم اور علیم سے اختتام ہو رہا ہے۔ جب ریسرچ کیا تو پتہ چلا سورہ یوسف کی بھی ایگزیکٹلی 3 ہی آیات ہیں جن کا اختتام علیم اور حکیم سے ہو رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 6 آپ کے سامنے علیم اور حکیم، آیت نمبر 83 اس کا بھی اختتام آپ کے سامنے علیم اور حکیم، اور آیت نمبر 100 سورہ یوسف کی، اس کا بھی آیت العلیم الحکیم۔ سبحان اللہ، سورہ انعام کی 3 آیات حکیم اور علیم، حکیم اور علیم، اور سورہ یوسف کی بھی 3 آیات علیم اور حکیم، علیم اور حکیم، سبحان اللہ، 3 برابر۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ سب آپ کے کانٹیکسٹ میں، اگر آپ ویسے بھی کانٹیکسٹ دیکھیں، سورہ یوسف کے کانٹیکسٹ میں بھی علم کا بہت زیادہ ذکر ہے، سورہ انعام کے کانٹیکسٹ میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم، اس کے کانٹیکسٹ میں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چیزیں چلتی ہیں کہ نہ کہ انسانوں کے، تو اس کانٹیکسٹ میں بھی یہ بہت بات اچھی طریقے سے بیٹھتی ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے ریسرچ کرتے وقت چیز ڈھونڈی تو میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہی۔ باقی آپ کو میں نے دکھا دیا ان دونوں کے کانٹیکسٹ، علیم اور حکیم اور علیم کے۔ اور ہمیشہ کی طرح اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے کہ یہ کتاب جو ہے وہ کسی انسان یا انسانوں کی لکھی ہوئی نہیں ہو سکتی، یہ صرف خدا کی طرف سے ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔